نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هم بالغين وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ گزشتہ درس کا اجمالی تعارف تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسباب اور ذرائع اور دیگر چیزوں کے حصول کے لیے حواس عطا کیے ہیں، یعنی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان. ان سب چیزوں کا استعمال کیجیے اور اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوئیے. اسی طرح عقل سلیم عطا کی ہے، اس کا بھی صحیح استعمال کیجیے اور اللہ کی معرفت حاصل کیجیے. اسی طرح خبر صادق یعنی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے ان پر یقین کیجیے اور صراط مستقیم پر کام چل رہے ہیں. آپ ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے کہ نہیں جو کچھ ہے سب اللہ کرنے والا ہے. یہ سوچ آپ کو کس نے دیا ہے؟ کہاں سے آپ نے یہ سوچ لی ہے؟ جو کچھ ہے سب اللہ کرنے والا ہے، یہ کس نے آپ کو بتایا ہے؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں خود جانتا ہوں، یہ غلط ہے. جس ذات نے آپ کو کہا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی ذات نے یہ بھی کہا ہے بندو یہ کرو وہ کرو، تجارت کرو، خرید و فروخت کرو، حلال کمائی کے لیے محنتیں کرو، مشقتیں کرو. یہ سب کہا اللہ، یہ سب کہا رسول اللہ. اس لیے یہ نہایت ہی شریعت پر اور بالخصوص توحید پر جرأت ہے جو یہ کہتے ہیں گناہ کرنے کے بعد بھی کہ ہو سکتا اللہ نے تقدیر میں یہی لکھا. ایسا ہرگز نہ کہے. برائیوں کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرے اور اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرے. اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو کہے اے اللہ مجھے معاف فرما، میرے نفس کی شرارت، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے. تو اگر شرارت نفس آپ کو غلطی کرنے پر، اور یقیناً آپ دیکھیں اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے. الرؤیا الصالحہ من الرحمن والحلم من الشیطان. برا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے. حالانکہ خواب دونوں بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو برائیاں ہیں اس کی نسبت آپ اللہ کی طرف نہیں کر سکتے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ بہت اچھا ہے. کس میں اچھا ہے؟ خالق ہونے میں اچھا ہے. تو اب جو بھی چیز اس نے پیدا کیا آپ اچھے ہی چھوڑنا نا. اب اس کی طرف نسبت کرنا برائی کی تو احسن الخالقین کا انکار ہے. وہ احسن ہے، حسین ترین ہے، خوب اچھا ہے. اس لیے ہر اچھائی کی نسبت اس کی طرف کیجیے. اور جو گناہ ہو، میں عورتوں کے درس میں جملہ تھا، بہو کو اگر پیٹ میں درد ہوتا ہے تو بولتی ہو کہ میری بددعا ہے، اور تمہارے درد ہوتا ہے تو کہتے ہو اللہ کی آزمائش ہے. یہ کیسی سوچ ہے؟ جلدی سمجھ گیا. یہ غلط سوچ ہے. بد کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے آپ. اگر آزمائش ہے تو سب کے لیے آزمائش ہے، صرف آدمی کے لیے آزمائش نہیں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فکر و شعور و آگہی نصیب فرمائے۔ آج کی پوری گفتگو بہت خوبصورت ہے، اس میں ایک سجدہ بھی آئے گا جو آپ لوگ جانے سے پہلے سجدہ کر لیجیے، تو 3 سیکنڈ کی بات ہے، یعنی سجدہ کرنا ہے، یعنی ایسا بھی نہیں کرنا، ہاتھ بھی نہیں باندھنا، کھڑے ہو جانا سجدہ کرنا، نہیں بھی کھڑے ہوئے تو بیٹھ کے بھی سجدہ کرنے سے ٹھیک ہے، دو مرتبہ سجدہ کر لینا اور چلے جانا۔ اس میں بس سجدہ جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ وہ پڑھنا ہے، باقی اور کچھ نہیں ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں، سجدہ کرنا اٹھ کے چلے جانا۔ یہ سجدہ تلاوت ہے جو واجب ہے، ابھی آ رہی ہے۔ یہ کس سجدہ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تلاوت کا سجدہ یہ ہاں ہاں دو بولے تو آپ دو بولے نہیں آپ سجدے میں جانا اٹھ کے چلے جانا۔ جی، لہو دعوت الحق، اسی کے لیے سچ پکار ہے، یعنی ہم آپ اسی کو جو پکارتے ہیں، یہ پکارنا حق ہے، یہ پکارنا سچ ہے، باقی اس کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہیں وہ شرک ہے۔ یہ ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے، دعوت کا لفظ ہے یہاں، لہو دعوت الحق، اسی کے لیے حق کی پکار ہے، حق کی دعوت ہے، یعنی اگر پکارنا ہو تو کس کو پکارنا؟ اللہ کو پکارنا، اور غیر اللہ کو پکارے تو یہ شرک ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے کہ نہیں؟ ایک 3 لفظ میں بولوں گا، ہو سکے تو آگے بھی پڑھوں۔ ایک لفظ آتا ہے دعا، اسی سے مطلب ہے دعوت، عربی لفظ ہے۔ ایک لفظ آتا ہے استغاثہ، ایک لفظ آتا ہے استنصار، ایک لفظ آتا ہے استمداد، ایک لفظ آتا ہے ندا۔ یہ سب عربی لفظ ہیں، ان سب کو اگر اردو میں بولنا ہو تو پکارنا، سب کا معنی کیا ہے؟ پکارنا۔ لیکن شریعت عربی میں بنی ہے یا اردو میں بنی ہے؟ یہ تو جب عربی میں بنی ہے تو 5 لفظ جب عربی کے ہیں تو ہر ایک کا معنی الگ الگ ہوگا۔ آپ نے اردو میں ایک ہی معنی کیا، وہ آپ کا مسئلہ ہے، شریعت آپ کی وجہ سے تو نہیں بنی ہے نا، آپ شریعت کی وجہ سے بنے ہیں، آپ شریعت کے تابع۔ پہلے تو اردو لینگویج جو ہے مستقل لینگویج ہے ہی نہیں، اب لینگویج بھی بول رہا ہوں میں لینگویج بول رہا ہوں تو اردو کہاں سے ہو گیا؟ ہاں، تو آپ ذرا اس کو سمجھیے، دعا یہ صرف اللہ کے لیے، بڑے دھیان سے درس لیجیے آدمی۔ دعا کی اگر نسبت، دعا کے بعد اگر لفظ الہ یا لفظ با ٹھیک ہے اس کا استعمال ہوتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے، جیسے الدعاء اور بے استعمال ہو رہا ہے۔ اب اگر عربی میں مجھے آپ سے کہنا ہے کہ پانی لاؤ، ٹھیک ہے، تو ادعو بالماء، لے کے آؤ پانی، یا ائت بالماء۔ الدعوت یا الدعاء با معنی ہوتا ہے منگانا، اور الدعوت الہ کے معنی ہوتا ہے بلانا۔ اچھا، اسی میں ایک لفظ ہے طلب، اس کا بھی معنی ہوتا ہے مانگنا، طلب کرنا، گزارش کرنا۔ ان تمام میں جو ایک خاص لفظ ہے دعا، یہ صرف اللہ کے لیے، دعا یہ صرف اللہ کے لیے، باقی جو الفاظ ہیں یہ اللہ کے علاوہ کے لیے۔ اب اس میں محبوب بندے کا، اب باپ سے اگر پیسہ مانگ رہے ہیں تو کہیں گے نا بھائی، عربی اگر کہیں گے کہ 20 روپیہ دیجیے والد صاحب، یہ اردو ہو گئی۔ اب آپ عربی میں اس کو کہیں گے اطلب من کا 20 روپیہ،
میں آپ سے 20 روپیہ مانگ رہا ہوں، یہ عربی بنے گی، مجھے آپ سے 20 روپے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر دعا کا لفظ نہیں. حالانکہ دیکھیں دعا کا معنی میں مانگنا ہے، لیکن یہاں بھی مانگ رہے ہیں آپ. تو اردو میں مانگنا کامن ہے، عربی میں مانگنا خاص ہے. اللہ سے جو مانگا جاتا ہے وہ دعا اور دعوت ہے، یہ غیر اللہ سے نہیں مانگ سکتے دعا. لیکن اللہ کے علاوہ اگر محبوبان الہ یعنی انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں تو ان سے استغاثہ، استنصار، استمداد، استعانت، یہ سب مانگنے کے معنی میں ہے، یہ سب مانگنے کے معنی میں. اب یہاں پر آپ کہیں گے وہ سب کا تو مدد مانگنا، تو دعا کا بھی مطلب مدد ہی مانگنا ہوتا ہے، بھنڈی مانگنا نہیں ہوتا. دعا بھی اللہ سے جب مانگتے ہیں تو کچھ تو ضرورت کی چیز بھی مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ دنیا میں نیک بننے کی گزارش کر رہے ہیں آخرت میں، تو دعا کا مطلب بھی ہوتا ہے مدد ہی مانگنا، اور ان سب کا بھی مطلب مدد مانگنا. اس کو دھیان میں رکھیں. اسی لیے آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے استعانت کرو. اردو میں مدد مانگو، صبر سے اور استعانت سے، صبر سے اور نماز سے مدد مانگو. دیکھیں بالصلاۃ بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد مانگو. بات ایک دم سمجھیے، یہ بڑی اہم آ رہی ہے. 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد یہ ہوتا ہے، ورثفاق سے کہیں کو مانگ رہے ہیں، نبی سے کہیں کو مانگ رہے ہیں. اصل بہت تکلیف ہوتی ہے. بہت اچھی محفل ہے آج. میں اور ایک بات کہوں، جب عربی گرامر ہوتی تو اس میں ہم انڈیا والوں کو آمنا صدقنا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن عربی میں اترا ہے تو گرامر بھی عربی ہی قبول ہوگی نہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن عربی میں اسی لیے اترا ہے کہ عرب کی سرزمین میں عربی ہی بولی جاتی تھی. اس کو بولتے ہیں محاورہ عرب پر قرآن اترا. اللہ قادر تھا اردو میں بھی نازل کرنے پر، انگلش میں بھی نازل کرنے، لیکن عرب میں اس لیے اتارا کہ عربی زبان ان لوگوں کی تھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، لہذا وہاں کا گرامر، وہاں کا محاورہ جو ہوگا اسی کے تقاضے کے ناطے جو ہے اسلام شریعت کو سمجھا جائے. اب آپ کو جو میں کہنے جا رہا ہوں دھیان دیجیے گا. 5 ایسے حروف ہیں، 5 ایسے، اب سینٹینس بھی بول سکتے، الفابیٹس بھی بول سکتے اس کو، مگر آپ سمجھیے کیونکہ ہے وہ چھوٹا، اس کے اندر ہے. تو اگر آپ الفابیٹ بولیں گے تو اس کو دیکھتے ہوئے بولیے، سینٹینس بولیں تو اس میں دیکھتے ہوئے بولیے، اس میں سینٹینس نکلے گا. ابھی میں بولوں گا اس کو کیسے، ایک دم اس کو اچھے سے سمجھیے. ایک لفظ ہے یا، ایک لفظ ہے آیا، ایک لفظ ہے حیا، ایک لفظ ہے اے، ایک لفظ ہے آ. یا، آیا، حیا، اے، آ. 5 ایک دم ہو گئے. کنفیوز نہیں ہوا نا میں؟ یا، آیا، حیا، اے، آ. حمزہ زبر آ، یہ 5 حروف ہیں. یہ عربی کی بات کر رہا ہوں، ہر کتاب میں ہے، عربی کی ہر کتاب میں، گرامر کی جو کتاب ہوتی ہے ہر کتاب. ان 5 کے ذریعے سے بلانے کا حکم دیا گیا ہے. کسی کو پکارنا ہو اس کو عربی میں اقبال بولتے ہیں، یعنی اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، اپنی طرف متوجہ کرنا، ٹھیک ہے. اور اس 5 کو بولتے ہیں حروف ندا، یعنی ایسے حروف جن کے ذریعے سے بلایا جائے، پکارا جائے، ٹھیک ہے. یہ 5 حروف ہیں. تو آیا، حیا، یا تو ٹھیک ہے رہنے دیں، ہاں، یا، آیا، حیا، اے، آ. ان میں جو 2 ہے وہ نزدیک والوں کو پکارنے کے لیے ہے اور 2 دور والوں کو پکارنے کے لیے ہے، اور ایک یا کامن ہے. ایک دم آسانی سے سمجھیے گا، ایک دم ذرا گہرا ہو تو بول دیجیے گا، ٹھیک ہے. 2 اس کے لیے 5 ہے کل، اور 5 پکارنے کے واسطے ہے، مدد کے واسطے پکارنا، ایک دم اپنی جانب متوجہ کرنا.
5 میں سے 2 جو ہے دور کے لیے، بعید کے لیے، 2 جو ہے قریب کے لیے، اور 1 کامن ہے، دور و نزدیک. اب نزدیک کے لیے کون ہے؟ اے اور آ، لاسٹ کے جو 2 ہیں، اے اور آ یہ قریب کے لیے، اور آیا اور حیا دور کے لیے، اور یا یہ بیچ میں ایک دم کامن ہے، دور اور نزدیک دونوں کے لیے. آپ سمجھے اس جملہ؟ اور یہ میں صرف ابھی خلق کے اعتبار سے بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دور اور نزدیک کا معاملہ ہے ہی نہیں، مگر یہ 5 حروف کے ذریعے سے گرامر ہے کسی کو اقبال، کسی کی توجہ اپنی جانب کروانا، اس کے لیے یہ 5 حروف ہیں. اب آپ دیکھیں، یا ایھا الناس، اے نہیں بولا گیا، یا ایھا الناس بولا جا رہا ہے مکہ میں، پوری دنیا کے لوگ مخاطب ہیں. آیا ٹھیک ہے نا؟ ہاں. اور نزدیک بلانے کے لیے اوے یہ نزدیک کے لیے بلانا ہے، اے اور یہ نزدیک والوں کے لیے، ٹھیک ہے. اور آیا حیا دور والوں کے لیے، اور یا بالکل عام ہے، کامن ہے، قریب بھی اور دور. اب جب یہ گرامر عربی میں عرب سے گرامر بولنا، آج اس گرامر کا سب سے زیادہ جنازہ عرب ہی سے نکل رہا ہے. خود عرب والے نہیں عمل کر رہے، جس نے خود گرامر دیا وہ خود عمل نہیں کر رہے ہیں. وہ فتوے لگاتے ہیں آپ انڈیا سے کیوں پکارتے ہو یا رسول اللہ. اب ایک دم سمجھ گئے ہوں گے آپ. ہاں آئے اگر بولتے نا تو ایک کہتے کہ گرامر کے خلاف بول رہے آپ. رسول اللہ اگر بولتے تو کہتے گرامر کے خلاف کر رہے آپ، کیونکہ یہ عربی گرامر ہے، آپ قرآن عرب میں اترا دیں. یا رسول اللہ جب بولا گیا تو گرامر کے اعتبار سے بھی یہ شرک اور بدعت اور حرام نہیں ہے، حقیقت کے اعتبار سے تو جائز ہے. آپ سمجھ گئے؟ اس لیے کبھی بھی کسی کو پکارنے پر ایک الگ بات ہے، اور جس کو پکار رہے ہیں اس کے نزدیک اور دور پر ایک الگ بات ہے. اور اس کے لیے جو الفاظ ہیں اس کا انتخاب یہ تیسری بات ہے. ان میں سے لفظ دعا چاہے دور سے ہو یا نزدیک سے ہو صرف اللہ سے کی جائے. دعا ہے پروردگار، دعا ہے اللہ تبارک. تو دعا صرف اللہ سے، باقی مدد. اسی لیے آپ گرامر کے ساتھ جب ان 5 کے اندر جو دیکھیں گے، ابھی تو بولا کہ میں یا آیا حیا اے آ، یہ 5 کو جب دیکھ رہے ہیں تو ایک دکھ رہا نا، اس لیے الفابیٹ ہے. اب اس کے اندر میں دکھا رہا ہوں، اس کے اندر کی جو عربی عبارت ہے وہ ہے عقل و مل کا. اس کے اندر پوری عبارت یہ ہے. اب فرض کیجئے کہ آپ نے کہا یا رسول اللہ، تو مراد یہ ہے میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں اے اللہ کے رسول. اب جیسے یا اللہ کامن ہے تو اللہ، اس کے لیے دور و نزدیک کا کوئی، یا اللہ، یا اللہ میری بگڑی بنا دے، تو آپ نے تو کہا میری بگڑی بنا دے. پوری عربی عبارت ہوگی میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ میری بگڑی بنا دے. یہ اس کی پوری عبارت ہوگی، جس کو آپ جو اینالائز کریں گے نا، تجزیہ کریں گے تو یہ پوری عبارت نکلے گی. یا کے بعد جس کو کہیں گے کہ یا شارٹ ہے اور اس کے اندر فل فارم یہ ہے، اس کا فل فارم یہ ہے. تو 5 حروف کے ذریعے سے بلایا. اچھا یہ اس لیے میں آج بتا رہا ہوں کہ پڑھنے لکھے زیادہ بچے ہیں آج کل، پٹاخ سے گوگل سے نکال کے دے دیتے، دیکھو یہاں پکارنا حرام ہے، وہاں پکارنا. گرامر وہ حقیقت ہوتی ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. صحیح، جیسے پروناؤن کو ناؤن نہیں کہہ سکتے، ورب کو ایڈورب نہیں کہہ سکتے. گرامر کی ہے، گرامر بدلی نہیں جاتی، گرامر ہے ایک دم بالکل حقیقت. رجل مانے مرد، اب اس کو عورت نہیں بول سکتے چونکہ یہ حقیقت ہوتی ہے. رات ہے تو رات ہے، دن نہیں بول سکتے. تو کہنا یہ ہے کہ 5 حروف جو میں نے ابھی بتائے ہیں، جن میں یا پر بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور یا ہی جھگڑے کے خاتمہ کا ذریعہ ہے. اگر گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو یا ہی کے ذریعے سے جھگڑا ختم ہوگا، کیونکہ یہ کامن ہے. للقرب والبعد، قریب کے لیے بھی دور کے لیے بھی.
اب اگر آپ مدینہ میں روضہ رسول کے پاس ہیں تب بھی یا رسول اللہ کہنا جائز ہے, انڈیا سے بھی بول رہے ہیں تب بھی جائز ہے. اب آپ کہیں گے کیسے جائز ہے؟ تو وہاں دعا مراد نہیں ہے, وہاں طلب مراد ہے, وہاں استغاثہ مراد ہے, وہاں استعانت مراد ہے, وہاں استمداد مراد ہے, دعا مراد نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے. اب پریکٹیکلی دے رہا کہ اگر نبی ہی سے وہاں مانگنا مقصود ہوتا تو اللہم کیوں بول رہے ہو آپ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کیوں بول رہے ہیں؟ ہر مانگ سے پہلے ہم درود پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اب درود میں بھی ڈائریکٹ آپ نہیں بولتے محمد محمد, پہلے اللہم بولتے, اور اللہم کا معنی ہے اے اللہ. دیکھا آپ نے, تو اس دعائے درود میں بھی دعا تو رب سے ہے, طلب مصطفیٰ سے. آپ سمجھ رہے ہیں اس میں؟ ہاں, اور یہی ہے اس کا بھی مطلب. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کا مطلب کہ اے لوگوں اگر گناہ کرو تو در مصطفیٰ پہ حاضر. یہ حاضری استمداد کے لیے, استعانت کے لیے, طلب شفاعت کے لیے, استنصار کے لیے, یہ مدد کے لیے ہے. دعا تمہاری لوجد اللہ توابا رحیما, یہ ہے. تو استعانت یہاں ہوگی, دعا وہاں ہوگی. جہاں استعانت سے جو دعا خالی ہوگی وہ قبول نہیں ہوگی, خاص طور سے ضد میں تو قبول ہوگی. اگر آپ منصب معرفت ربانی پر فائز ہیں تو سبحان اللہ, پھر تو ہم آپ کے وسیلے سے دعا کریں گے. آپ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو ہم آپ کے وسیلے سے خود دعا کریں. آپ اگر معرفت ربانی اللہ کی منزل پر فائز ہیں کہ میرے پاس اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت ہے, بس میں ایسے منزل پہ ہے, تو پھر تو ہم آپ کا وسیلہ, اس میں لڑنے کی کیا ضرورت. لیکن اگر آپ لڑیں گے کہ نہیں مجھے اللہ سے مانگنے میں کسی کی شراکت نہیں چاہیے, یہ ایک لفظ خود بول رہا ہے, بغاوت توحید کو درس دے رہا ہے. یہ توحید سے بغاوت ہے. جو توحید خود اپنی بارگاہ کا کی پہچان یہ بتا رہا ہو کہ دعا بہت اعلیٰ منزل ہے مانگ کی, بلکہ انتہا ہے, اس کے بعد کوئی سینٹینس ہی نہیں ہے مانگنے کا, وہ انتہا ہے. اس انتہا تک پہنچنے کے لیے استعانت کا سہارا لو, استمداد کا سہارا لو, طلب کا سہارا لو, ندا کا سہارا لو. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام یہی کرتے. سوچے آپ, جن صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ڈائریکٹ ملی نا, ہمیں تو 1400 سال کے بعد ملی نا بھائی, وہاں تو ڈائریکٹ ملی. یا قوم اعبدوا اللہ, اے لوگو, اے ایمان والو, اللہ دیتا مصطفیٰ لیتے صحابہ کو دیتے. دیکھ رہا کوئی نہیں ہے. اس قدر توحید کی معرفت پر فائز ہونے والے صحابہ کو اگر ضرورت پیش آتی تو وہ مسجد کے کونے میں نہیں در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے. بخاری شریف کی کئی حدیثیں آپ دیکھیں, کتاب الاستسقاء, کتاب الخسوف, کتاب الکسوف, یہ سب میں جملے بول کر یہ بتانے جا رہا ہوں. پانی طلب کرنے کی نماز, ضرورت پورے ہونے کی نماز. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے, حالانکہ توحید بتا دی گئی ہے کہ انزل من السماء ماء, آسمان سے بارش برسانے والا خدا. اب جب بتا دیا گیا تو معرفت کی تو کاملیت ہے نا وہاں, لیکن نہیں, وہ خود صحابہ جان رہے ہیں کہ دعا تو اسی سے ہوگی, لیکن یہ ذریعہ جو ہے یہ ذریعہ عظمیٰ ہے, اور ان سے زیادہ آپ توحید تو سمجھے نہیں. اور جب وہ آ رہے ہیں تو نبی بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہہ دیا منزل اللہ ہے, نازل کرنے والا اللہ ہے, میں نے بتا دیا تو یہاں کیوں آئے ہو. جواب صحابہ بھی یہی دے رہے ہیں, نبی خود کہہ رہے ہیں. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھایا اور اس طرح فرمایا, بارش ہو گئی. حتیٰ قاتل جمعۃ الاخری, بارش ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک ہوتی رہی. اب آپ بتائیے, اب کتنا چلانا چاہیے ان صحابہ کرام کو, اے اللہ جلدی سے ہٹا دے, جلدی سے ہٹا دے, جلدی سے. اب بول نہیں, دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی. کسی طرح آئے بارگاہ رسالت میں, یا رسول اللہ اب ہمارے کو نہیں ہونا بارش, ہمارے بازو والے کو دعا کر دیجیے. اب بتائیے, یہ سب بخاری شریف حدیث ہے. استسقاء کا عنوان پانی طلب کرنا, خسوف کا عنوان چاند گہن, سورج گہن, یہ سب جو ہے یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک صحابی تو بڑے جلن قدر صحابی آتے کہتے یا رسول اللہ میرے کو آنکھ ہونا. اب آپ بتائیے کتنی بڑی بات.
आंख तो पार्ट ऑफ बॉडी है ना, और इसको पैदा करने वाला कौन है? आप बताएं। तो इसमें कमी बेशी करने का हक सिर्फ अल्लाह को है। बल्कि कुरान पाक में इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम, अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानों को खरीद लिया है जन्नत के बदले। इसीलिए खुदकुशी हराम है। खुदकुशी हराम क्यों है? क्योंकि ये चीज अल्लाह की अमानत है, इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते आप, इसमें कमी बेशी नहीं कर सकते आप समझ रहे हैं ना? हाँ, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप आंख दीजिए, आंख दीजिए। अब इमाम अहले सुन्नत ने कहा आंख अता कीजिए, इसमें दया दीजिए, ये उसी की तरफ इशारा है। आंख दीजिए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाते कि बहुत बड़ा शिर्क कर रहे हो आप। आज हम पर लोग फतवे लगा देते हैं, बहुत अफसोस होता है। नबी ये नहीं कह रहे किसी, बल्कि ऐसा करो, सब्र करो, बेहतर है। नहीं, हम आंख क्यों मांग रहे हैं वो आप भी अच्छे से जान रहे हैं। जिद जब किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जरा देखिए प्रोसीजर, यही प्रोसीजर जो इस्तेआनत, असबाब, जरा ये प्रोसीजर, कहा जाओ वुजू करो, जाके अच्छे से वुजू करके आओ। वुजू करने के बाद आए, जाओ 2 रकात बेहतरीन नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने हो गए, अब नमाज भी पढ़ लिए, वुजू भी कर लिए, तब तो पूरी होनी चाहिए कि नहीं? आज यही तो बोल रहे हैं लोग, अरे हम हो गए बहुत 5 वक्त की नमाज पढ़ लिए, अब सब पूरी कर देगा। लेकिन नहीं, अभी भी देखिए नमाज भी पढ़ लिए, वुजू भी कर लिए, लेकिन फरमाते सुनो अब मैं अल्फाज दुआ सिखाता हूं, वही अल्फाज बोलना, तेरी आंख आ जाएगी। कमाल है, वुजू के बाद भी आंख नहीं आई, नमाज के बाद भी आंख नहीं। तौहीद नबी से भी ज्यादा सीखे हुए सिखाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज सिखाए वो ये है, बोल के अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, मैं तुझसे सवाल करता, व अतवज्जहु बिका, और मैं तेरी तरफ तेरे इस नबी के जरिए मुतवज्जिह होता। ए अल्लाह, मुझे मेरी जरूरत, मेरी हाजत को पूरी फरमा दे, और मेरी रिक्वेस्ट करने वाला इस नबी को बना। नबी खुद सिखा रहे हैं अल्फाज दुआ। ये जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था, इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं फरकद बसीरा, उनकी आंख आ गई फौरन। अब जरा इसको समझिए, वजू भी कर चुके, नमाज भी पढ़ चुके, आज यही तो आप लोगों से कहा जा रहा है ना, नमाज पढ़ो सब पूरी हो जाए। क्यों नहीं पूरी हुई? हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट तौहीद को समझो आप, अपने थॉट से तौहीद को मत समझो आप। नमाज आपको जिसने दिया है उनसे समझो, नमाज कंप्लीट नमाज समझो। नमाज हो गई, नबी कह देते जाओ मैं तेरे लिए दुआ कर दूंगा, नमाज पढ़िए ना, तेरे लिए दुआ कर दूंगा। नहीं, अल्फाज दुआ सिखाया और कहा नबी के जरिए से अल्लाह मेरी जरूरत पूरी फरमा। तो ये जो दुआ है अल्लाह के लिए है, और ये जो मदद है मुस्तफा से। देखा ना आपने, यही है इस्तेआनत, यही है इस्तिमदाद, यही है तलब, यही है। और ये दुआ के अलावा जितने भी सेंटेंस आपको आना है उर्दू में सिर्फ पुकारना। अब जो फट से बोल देते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज नहीं। 2 गलती यहां पर करते हैं आप इस सुनने में। गैरुल्लाह किसको कहा आपने? कसम खुदा की, अल्हम्दो के अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक कहीं पर भी अल्लाह ने किसी नबी को या किसी वली को गैरुल्लाह नहीं कहा। गैरुल्लाह कहीं पर भी लफ्ज़ गैरुल्लाह नहीं। नबी को अगर या तो नबीउल्लाह कहा, या रसूलुल्लाह कहा, या औलिया अल्लाह कहा। तो वलीउल्लाह, नबीउल्लाह, रसूलुल्लाह, अगर ये गैरुल्लाह है तो फिर कहना था ना, एक दिन भी तो कहते या गैरुल्लाह या रसूल अल्लाह के बजाय, या मुज़म्मिल के बजाय या गैरुल्लाह। ए अल्लाह के गैर, गैर में गैरियत होती है, जिद होता है, अपोज उन्वान होता है। पर अंबिया और औलिया अल्लाह के अपोज नहीं है, अल्लाह के दोस्त है। एक छोटी सी बात, आप हम दोस्त हों और अगर जरा सा आपके हमारे दरमियान मांग वगैरह में कुछ लेन देन में कमी बेशी हो जाए और आपको हम कह दे ठीक है जाओ, तो आपकी जबान से क्या निकला? कमाल है यार, थोड़ी सी बात के लिए गैर बना दिया। ये लफ्ज गैर का इस्तेमाल,
تھوڑی سی بات کے لیے غیر بنا دیا. یہ کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ یہاں ضد کا عنوان آ گیا, تو اور میں کا عنوان آ گیا, تو میں کا عنوان آ گیا. تو ضد میں, عداوت میں غیریت کا لفظ آتا, غیر کا لفظ آتا. اور اللہ کا نبی یا ولی جو ہے یہ غیریت ہی کا خاتمہ کر کے تو محبت پایا ہے. تو جو محبوب الہ ہوتے ہیں وہ غیر اللہ نہیں ہوتے, یہ دھیان رکھیے گا. تو دو باتیں ہوئی, ایک تو پکارنے کے سینٹینس یا الفاظ, ایک دعا کی خصوصیت, اور ایک اس کے علاوہ کے جو الفاظ دیے گئے وہ سب کا معنی ہے پکارنا. اور ایک یہ ہے پکارنے کی سب سے انتہا ہے دعا, اس کے اوپر کوئی لفظ نہیں, یہ صرف اللہ سے ہے. لیکن پکارنے کے جو ذریعے ہیں وہ یہ سب ہیں جو استعانت, استمداد, طلب. اب کسی درگاہ پہ جا کر کے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ شرف الدین بابا یا اے بندہ نواز اب میری حاجت پوری کر دو, یہ اسی حدیث کے حوالے سے ہے جو نماز پڑھنے کے بعد بھی نبی سکھا رہے ہیں کہ بول بندے کہ میری وجہ سے اللہ تیری حاجت پوری کر رہا ہے. یہ وہی اس حدیث کا ہے. تو یہ توحید کی سب سے اعلیٰ پہلو ہے. لیکن ضد کرتے ہیں لوگ, ایسا کیسا بول سکتے ہیں؟ اگر آپ نے اللہ کے کسی ولی کو اللہ کا غیر ثابت کر دیا, وہ ولی بھی ہوگی. کوئی ولی غیر نہیں ہو سکتا. غیر لفظ اچھا لگ رہا, کوئی ولی غیر نہیں ہو سکتا. ارے انہوں تو ہمارے کو غیر سمجھتے, حیدرآباد میں بولتے کہ نہیں, انہوں تو ہمارے کو غیر سمجھتے. کیا مطلب؟ دوست نہیں سمجھتے, اپنا نہیں سمجھتے. تو نبی اور ولی خدا کے اپنے ہیں جسے آپ محبوب کہیں. اس لیے خلاصہ گفتگو یہ ہے, لہو دعوت الحق, صرف ایک لفظ کی کہ اللہ ہی کے لیے ہے دعوت, اللہ ہی کے لیے ہے دعا. سچی دعا صرف اللہ سے ہے. اور اس کے آگے آ رہی, جو اللہ کو چھوڑ کر دعا کریں گے ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. اب یہاں پر دیکھیں, نبی نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کروائی. چھوڑ کر کے اگر اللہ کے نبی یا ولی سے آپ مانگو گے تو نہیں. اور اللہ کا احسان ہے کہ کسی بھی مانگنے والے سے, کسی بھی عاشق نبی و ولی سے آپ پوچھئے کہ وہ ڈائریکٹ کبھی بھی اپنی دعا کا آغاز یہ نہیں کرتے عبد القادر دے دو, بندہ نواز دے دو, نہیں. سب سے پہلے درود پڑھتے ہیں. صحیح ہے, درود پڑھتے ہیں. اور درود میں بھی یہ سچ ہے کہ درود نبی پر پڑھتے ہیں, لیکن سب سے پہلا لفظ ہوتا ہے اللہم. اللہم جس کا معنی ہے اے اللہ. اب آپ بتائیے, جو خود درود میں اللہ کو نہ چھوڑا ہو وہاں آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں. بہرحال یہ سب مس یوز کر رہے ہیں, آپ کو مس لیڈ ہو رہے ہیں. آپ آج کی گفتگو سے انشاءاللہ کنفیوژن ایک دم دور ہو گیا آپ لوگوں کا. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی خصوصی گفتگو کو حبیب, کچھ ہے سوال کیا آپ کا؟ حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے, ہم سب کو اپنی شان قریبی کے مطابق اجر عطا فرمائے, گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے, اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. اس ماہ مبارک میں بھی ہم سب کو صحابہ اہل بیت کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. ہمارے گھر بار میں آل اولاد میں سب کو نمازی بنائے, نیک بنائے, صاحب اخلاق و کردار بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.